بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں جو بندہ اس قرآنی سورت کا وظیفہ کر لے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ سورت نماز عصر پڑھتے ہی آنکھ پر دم کرے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مقدس، معظم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں جو بندہ قرآن کریم کی یہ سورت روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹا کر کھلاتا ہے اور دولت اس کے نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ایسے ذرائع غیب سے ملے گی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ بے شمار رزق پانے کے لیے، 40 نسلوں تک دولت عاشق بنانے کے لیے، اپنی روزی میں دولت میں برکت لانے کے لیے، محرم الحرام میں قرآن عظیم الشان کی مختصر ترین سورت روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے یعنی وظیفہ کرنے کے ورد آج سے شروع کریں۔ انشاءاللہ اسی بابرکت مقدس اور معظم مہینے میں جو بندہ یہ سورت دل اخلاص کے ساتھ اور دل یقین کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو یقین کرے کہ اپنی آنکھوں سے دولت میں بیش بہا برکت عطاری ہونے کی کرشمات دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو مالا مال کرنے کے لیے محرم الحرام میں اسی بابرکت اور مقدس مہینے میں قرآن عظیم الشان کی ایک سورت جو صرف 5 آیت پر مبنی ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا عزم آج سے اپنے ساتھ کر لے۔ انشاءاللہ دولت آپ کی نسلوں پر عاشق ہو جائے گی۔ صرف آپ کی نسل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت ان پر عاشق بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مقدس معظم مہینہ ہے۔ اگر رمضان مبارک بابرکت ہے اور ذی الحجہ مہینہ بابرکت ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اللہ کے لیے ہے، یعنی محرم الحرام مہینے کا کام مال کے ثواب کے گن بڑھا دیا جاتا ہے، اور خصوصاً تسبیحات اور قرآن مجید کی وہ صورتیں جو خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، دولت کی بارش برسنے کے لیے، اپنے نسلوں کو مالا مال کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ان صورتوں کا یہ مہینہ انتہائی قیمتی، مہم اور قیمتی موقع ہے۔ جو بندے یہ سمجھ لے کہ آج اس قرآن عظیم الشان کی صورت کا ورد آج سے شروع کروں گا تو آپ لوگوں نے ہمارے اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور صورت کو سمجھنے سے پہلے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس صورت کی اجازت مل سکے جو میں خود بہت زمانے سے کر رہا ہوں۔ لہٰذا محرم الحرام بابرکت مہینہ ہے اور آج کا وظیفہ قرآن عظیم الشان کا ایک بابرکت صورت کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ یہ صورت صرف روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹا کر کھلاتا ہے۔ محترم ناظرین، نوٹ پر مالے قرآن عظیم الشان کی مختصر ترین صورت کا انتہائی قیمتی اور مہم وظیفہ۔ اس ماہ میں چند کام ہیں جن کو ہم انجام دینا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، گھر والوں پر خرچ میں توسع کرنا، فرائض کے اہتمام کرنا اور نفل عبادات بکثرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اتباع سنت کا انتظام کرنا۔ محرم کی معنی معظم، محترم اور معزز ہے۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرام میں سے ہے جن کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، جن میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانے میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ بعض علماء سلف نے اشہر حرام میں بھی محرم الحرام کو افضل لکھا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ فرماتا ہے، علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اشہر حرام میں کون سا مہینہ افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ان میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ متاخرین میں سے ایک جماعت نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہے 12 مہینے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا، حرمت کے مہینوں میں کام کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، لہٰذا ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔
اگرچہ گناہ ہر زمانے میں برائی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتیں اس پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال و عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف 3 عشر کو بہت عظمت و لحاظ کرتے ہیں۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا درمیانی حصہ بہتر ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہیں، لیکن ماہ رمضان اس سے مستثنا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس مہینہ کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، اور یہ نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی وہ سورت جس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے دولت اس ماہ محرم الحرام میں عاشق و دیوانہ بن جاتا ہے، وہ قیمتی سرمایہ اور وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ سورہ اخلاص کی فضیلت انتہائی لاجواب ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اس سورت کی تعلیم و ترویج پر بہت زور دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھیں اور اسی کو عبادت کریں۔ ترمذی میں ہے کہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت تو یہ جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی اور سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے حل کے ثواب کا کام جانتا تھے۔ نبی نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ویال ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام بابرکت مقدس مہینہ ہے، لہٰذا سورہ اخلاص کی انتہائی فضیلت والی سورت ہے۔ اسی مہینے میں روزانہ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھے وظیفہ دل اخلاص کے ساتھ اور دل یقین کے ساتھ کرنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کی برکت سے دولت آپ کے نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یقین کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ڈونیشن عاجزانہ درخواست سے اپنے عطیات دین و دنیا کو دیجیے۔ آپ کے چند دن ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی، برائے آمدنی بڑھانے کے لیے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ رابطہ نمبر موجود ہے، آپ کے ایک ایک پیسوں کے ذمہ دار ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔